Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. یہ امام معصوم کے لیے ہے اور وہ سمجھاتے ہیں, لوگ سنتے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں. تو ذرا کہ قرآن انسان کو مردوں سے کلام کی طاقت دیتا ہے کہ انسان مردوں سے کلام کر سکتا ہے, زمین سکڑ جاتی ہے طیرت کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. آج انسان ابھی تک پہچان نہیں سکا اپنے آپ کو چیجا رسے ہوئے امام زمانہ, کہ جن کی معرفت ہر کے لیے واجب ہے. حضرات, چھٹے امام کی احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے کثرت سے بارے سے متعلق فرمایا, اور آپ نے کہا کہ ایک آخری زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ 50 علامات امام نے بتائی ہیں کہ ایک دور میں 50 علامات پوری ہوں گی, اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. اور ان 50 علامات میں تفصیلی ہیں, ویدر میں تبدیلی ہوگی, گرمیوں میں سردیاں, سردی میں گرمیاں. شاید گلوبل وارمنگ کا تصور دے رہے ہیں امام علیہ السلام. کہا کہ بے انتہا عورتوں کی حکمرانی ہر جگہ پہ ہوگی, رولرز ہوں گی خواتین. اور بہرحال بے انتہا تفصیل سے احادیث امام علیہ السلام کی. کہا کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگ ہوموسیکشوالٹی کو ایلیگل کر دیں گے. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں, ہو جائے گا آخر زمانے کے اندر. اب یہ برطانیہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہو گیا, آہستہ آہستہ دیکھیے پوری یورپ میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس طرح سے امام نے کثرت سے علامات بتائیں. کہا کہ یہ کچھ ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, یہ ہوگا. دنیا میں ایک آخری جنگ ہوگی جہاں 1/3 لوگ مر جائیں گے. اس جنگ میں 1/3 of the world's population will finish in wars. Another 1/3 will finish in battles. اس کے in illnesses, بیماریاں پھیلیں گی, تو 2/3 لوگ مر جائیں گے. تو کہا رسول خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر 7 میں سے 5 آدمی مر جائیں گے جنگوں میں, بیماریوں. تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا. بہرحال امام نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں آخری زمانے کی علامات, اور کہا کہ اس زمانے کے اندر امام نے بہرحال بہت سی علامات میں ہیں کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کی اہانت ہوگی, توہین ہوگی, اور بہرحال بعض مقامات کو گرا بھی دیا جائے گا. یہاں تک کہ کہا کہ آخری زمانے میں سفیانی آئے گا, وہ کہے گا میں روضہ رسول کو گرا دوں گا. ابھی آج یہ جو شام کے اندر ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موقع ملے گا ہم نجف اشرف کے حرم کو گرا دیں گے, مدینہ کو گرا دیں گے, سب گرا دیں گے. امام نے کہا کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. ہمارا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہوں گے. امام نے کہا ہاں, وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, کہیں گے یہی, وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کافر ہیں, وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں. اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائیں گے. بڑی بڑی لمبی داڑیاں ہوں گی, بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن دین کے آثار کو مٹانے کی قسم کھا لیں گے, کہیں گے ہم سب مٹا دیں گے, روزوں کو گرائیں گے, سب کچھ کریں گے. آخری زمانے میں ایسا ہوگا. مولا کہاں سے؟ کہا کہ ہومس. آپ نے ہومس کا نام سنا ہوگا, ابھی ڈیماسکس کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر ہے, حلب سے پہلے. ہومس نہیں, ہومس. تو بار بار آپ سن رہے ہیں نیوز کے اندر اس کا نام آ رہا ہے, ہومس کا. تو امام نے کہا کہ ہومس سے ایک آدمی آئے گا, اس کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا, اور وہ سفیانی ہوگا. سفیانی سمجھتے ہیں نہیں, ابو سفیان کی نسل سے ہوگا, معاویہ کی نسل سے ہوگا. اور کہا وہ آئے گا, اور آنے کے بعد باقاعدہ بے انتہا ظلم کرے گا, تاراج کر دے گا, اس کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دے گا. اس کے بعد پھر عراق پہ حملہ کرے گا, بے انتہا ظلم کرے گا, زیادتیاں کرے گا. کہا کہ لیکن وہ رجب کے مہینے میں آئے گا, وہ آخری رجب ہوگا, آخری 6 مہینے میں ظہور سے پہلے وہ آئے گا. اور کہا اسی دوران 2 اور لوگ آئیں گے, ایک خراسان سے خراسانی, سید حسنی خراسانی آئیں گے, اور دوسرے یمن سے یمانی, شعیب بن صالح بن شعیب کے نام سے. کہا یہ 3 ایک ہی وقت میں قیام کریں گے. کہا اس زمانے میں دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے, اور اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی وہ چین اور ہند ہوں گے. اس زمانے میں جو سپر پاورز ہوں گی وہ اس وقت چائنا اور انڈیا ہوں گے. اور امام علیہ السلام کی خود جنگ ہوگی, امام خود جائیں گے فتح کرنے کے لیے, کانکر کرنے کے لیے چائنا جائیں گے, انڈیا جائیں گے, جنگ کریں گے خود سے. بہرحال یورپ کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پہ بے انتہا حالات خراب ہو جائیں گے, اکنامکل کرائسس آئیں گے, انسان کو کھائے گا, تو بے انتہا حالات خراب ہوں گے. امام نے 50 تفصیلی علامات بتائی ہیں. کہا کہ میوزک اتنا عام ہو جائے گا کہ مکے مدینے میں لوگ موسیقی سنا کریں گے, میوزک سنا کریں گے. اور بے انتہا امام نے علامات بتائی گا کہ لوگ حلال کو حرام, حرام کو حلال بنانے پہ تلے ہوئے ہوں گے. ہمارا دور نہیں ہے, کسی اور دور کی بات ہو رہی ہے, ہمارے تو سب صحیح ہے. کہا کہ اس وقت معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, گڈ ول بیکم ایول, ایول ول بیکم گڈ. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ برائی مت کرو, تو کہا آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا, سب برے کا ساتھ دیں گے, کہیں گے تم کون ہوتے اس کو روکنے والے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. کہیں آخری زمانے کے اندر معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, کب بے انتہا برائیاں پھیل جائیں گی. اور امام نے بے انتہا تفصیل سے ساری علامات بتائی. کہا کہ دنیا کے اندر, کہا کہ مولا کے لوگ کیسے بیٹھا کریں گے. کہا مجلسوں کی جو سب سے دلچسپ چیز ہوگی وہ غیبت ہوگی. موسٹ کامن تھنگ جو ہوگی نا, وہ ہوگی, کیا ہوگی, لوگ یعنی کھانا اتنا انجوائے نہیں کریں گے جتنا غیبت انجوائے کریں گے. کہا کہ بے انتہا انجوائمنٹ کی سب سے اچھی چیز وہ غیبت ہوگی. کہا کہ تہمت لگانے پہ لوگ برا نہیں سمجھیں گے.
اور بے انتہا امام نے تفصیلی علامات بتائی کہ آخری زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا. کہ مولانا ایسا بھی ہوگا؟ امام نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے فرار کرنے لگیں گے, بھاگنے لگیں گے. عالم دیکھیں گے نکل لو, کیوں کہ مولانا آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بات کر لیں, پوچھ لیں. کہا کہ ایسا وقت آئے گا ایسے لوگ علماء سے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کے آنے پہ فرار کرتے ہیں, بھاگ جایا کریں گے, مولانا آ رہے ہیں بھاگو. تو کہا کہ ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ علم سے بڑے دور ہو جائیں گے, سوال نہیں کریں گے. ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ ہمارے یعنی خود بعض ایسے شیعہ ہوں گے کہ اگر ان میں بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, شیعوں ہی سے گمراہ ہو جاؤ گے, دوسروں سے نہیں. کہا مولا اس زمانے میں کیا کرنے کا کہ کوشش یہ کرو کہ زیادہ سوشلائز نہ کرو, اپنے آپ کو کنٹین رکھو تاکہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو. اپنے آپ کو مسلسل کوشش کرو کہ ایمان پہ باقی رہو. اور بہرحال امام نے وہاں پہ بڑی تفصیلی بتائی ہیں. تو چھٹے امام نے بے انتہا آخری زمانے سے متعلق علامات بتائیں کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس زمانے میں کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور دوسروں کے ایمان کو بچانے سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کا ایمان ضائع نہ کر دے, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا سیدھا منحرف کر جائے. تو کہا کہ وہاں پہ اس زمانے میں قطع و طریق ڈاکو بہت ہوں گے. وہاں کہا اچھا مولا جگہ جگہ لوٹیں گے؟ کہ نہیں, ایمان کی ڈکیتی کرنے والے بہت ہوں گے. تو اس زمانے میں ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ, کھول, برننگ کھول آن دا ہینڈ. کیسا ہوتا ہے, انسان پھینک دیتا خود ہی کا. ایمان ایسا ہوگا, لوگ صبح جائیں گے با ایمان, رات کو آئیں گے بے ایمان, صبح جائیں گے بے ایمان, رات کو آئیں گے با ایمان. میں سمجھتا تھا ایک مرتبہ ہوگا, نہیں, ڈیلی ویریشن چلتا رہے گا. ایسے ہوگا گراف, ایسے چلے گا, کبھی ہے نہیں, ہے نہیں, ایمان, ایسے چلے گا گراف. امام نے کہا مولا کیا کریں گا؟ اس زمانے میں دعا کرنا کہ ایمان پہ موت آئے. موت جب آئے تو ولایت علی بن ابی طالب پہ موت آئے. ایسے تعلیم میں کتنی مثالیں, جناب خود ایسے تھے نا. کبھی جب ایمان گرا تو امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال دیا, کبھی ایمان آیا تو پھر توبہ کر لی. اب لیکن کیا ہے, علیہ السلام ہے کہ جب شہادت ملی ہے تو ایمان کے درجے پہ. ایسے ہی زبیر کی مثال لے لیجیے, ایسے بہت سے اور لوگ ہیں, کبھی ایمان تھا نہیں ہے, تھا, ڈیلی ایسے چل رہا ہے. تو یہ آخر زمان کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہوگا. کہ جیسے ایمان بڑھ جائے تو دعا کرو یہ مینٹین رہے, گر جائے تو فوراً کوشش کرو دوبارہ واپس اوپر آ جائے. بہرحال اب سب کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ایمان کو اپنے محفوظ رکھ. لوگ توجہ ہے میرے ساتھ. تو آخر زمانے میں کہا کہ بے انتہا فتنے ہوں گے, ہر جگہ سے فتنے اٹھیں گے, بے انتہا فتنے ہوں گے, جنگ و جدال بہت زیادہ ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا امام کہتے ہیں ہوا نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. تاکہ آخر زمانے میں یہ ہوگا, عیسائی سوار آئیں گے, مسجد گفا کی دیواریں گرا دیں گے, یہ ہوگا, وہ ہوگا, مختلف جنگیں ہوں گی. اور مجھے امام ابن رومن کی وہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے جیسے یہ جو سی ہے, یہ جو عربین سی ہے, کہا کہ اس کے اندر عیسائیوں کی لاشیں تیر رہی ہوں گی. اور وہاں پہ باقاعدہ عیسائی جو ہیں بہت سے آئیں گے, ان کی بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. وہاں پہ لوگ فوجوں کی فوجیں ختم ہو جائیں گی. آخری زمانے کے اندر بے انتہا جنگیں ہوں گی. پروردگار ایسے موقعوں پہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تمام شیعہ حیدر کرار کی, امیر مومنین کے ماننے والوں کی, مومنین کے, مسلمانوں کی, سب کی حفاظت فرما. آئیں بھی یہ پوری دنیا کے اندر حالات ہوں گے. تو وہاں پہ مختلف لوگ تھے جو اپنے ایمان کے متعلق پریشان ہوتے تھے. بس میں نے تمام کیا اپنی زحمت کو, مختلف لوگ پریشان ہوتے تھے. یہاں تک کہ ایک امام کے چاہنے والے ہیں حضرت میں اس میں تمار, جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, جن کو باقاعدہ امام نے بتا دیا کہ تمہیں میری محبت میں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. آخری دور میں ایسے بہت سے واقعات ہوں گے جہاں پہ آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا, لوگ ناکام ہوں گے اور بہت سے لوگ کامیاب ہوں گے. فرمایا کہ آخری زمانے میں جو امام کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں گے کہ وہ سارے اصحاب سے افضل ہیں, جو آخری زمانے میں ہوں گے, کہ بغیر دیکھے یقین رکھتے ہوں گے کہ امام ہیں, بغیر دیکھے امام پہ یقین رکھتے ہوں گے, ایمان رکھتے ہوں گے, مانتے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے. آخری زمانے کے لوگ کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے, کہ جہاد کرنے والوں سے ثواب ان کا زیادہ, مقام ان کا زیادہ ہے جو آخری زمانے میں امام کے منتظر ہوں گے. دل میں ان کے ایمان ہوگا, بہت زیادہ یقین رکھتے ہوں گے ہاں ایک امام ہے جن کا ظہور ہونے والا ہے. کہ اس زمانے کے لوگوں کو میرا سلام ہو کہ جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے. آج کے لوگ بغیر دیکھتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے ہم پہ, وہ بغیر دیکھے ہم پہ ایمان لے آئیں گے. تو میں نے زحمت کو تمام کیا. تو ائمہ کے بڑے بڑے